جی السلام علیکم بھائیو، پہلے اس بھائی کی بات سنیے۔ لیکن سب سے پہلی خبر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل اٹلانٹک کونسل کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے خطاب کیا، پھر وہاں پہ انہوں نے ایک ان کے ساتھ جسے آپ کہتے ہیں ٹاکنگ سیشن بھی ہوا، کوسچنز آنسرز ان کے ساتھ ہوئے۔ اس میں بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے کہا، جب بات آئی غالباً عمران خان صاحب کی اور کس طرح ان کو یہاں پہ سزا دی گئی ہے یا وہ جیل کے اندر ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں جی، اس عافیہ صدیقی صاحبہ کو بھی تو سزا ہوئی ہے اور وہ ایک ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ہوئی ہے، اور ہمیں اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے سزا ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان کے اندر کوئی شخص فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے گا، بندوق اٹھائے گا، یہ سب کچھ کرے گا، تو اس کو بھی پھر ڈیو پروسیس آف جو لا ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ایک دن پہلے ہی وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن سے، جس میں ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جناب آپ کو اسسٹ کیا جائے گا۔ بلکہ سینئر صحافی جو حامد میر صاحب ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ایک دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔ اگلے دن اسحاق ڈار امریکہ میں بیٹھ کر ڈاکٹر عافیہ کو ایک کینگرو کورٹ سے سنائی جانے والی 86 سالہ قید کو درست قرار دے دیا۔ یہ افسوسناک بیان پاکستان کے ریاستی موقف کی سراسر نفی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ جیل میں جو زیادتی ہوئی، کیا آپ اس کی بھی حمایت کرتے ہیں؟ حامد میر صاحب نے یہ کوشچن بھی کر لیا۔ اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے اوپر جس طریقے سے مقدمہ چلایا گیا، ویسے تو ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ان کو پاکستان سے اغوا کیا گیا اور پھر امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور عمران خان صاحب تو 2003 سے ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے بار بار ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس وقت حکومت کہتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ جس قسم کا کیس وہاں پہ امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر بنایا گیا، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، یہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کیس موجود ہے، اور اس کیس کے اندر تمام تر تفصیلات ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کیا الزامات ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے ایک M4 رائفل چھینی، اور اس رائفل کے ذریعے انہوں نے امریکی جو فوجی تھے اور FBI کے ایجنٹس تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا افغانستان کے اندر، اور افغانستان کے اندر ان کو پکڑا گیا تھا۔ وہ پشتو نہیں بول سکتی تھیں، وہ صرف اردو بول سکتی تھیں۔ وہاں پہ ان کو ایک جگہ پہ لایا گیا، وہاں پہ ان کو بٹھایا گیا، ساتھ ایک جو سارجنٹ تھا اس کی رائفل پڑی ہوئی تھی، کیپٹن ادھر تھا۔ پوری سٹوری ہے، انتہائی مذائقہ خیز قسم کی سٹوری، اور یہ FBI کا ایجنٹ یہ سٹوری سنا رہا ہے، اور یہ پورا 4 صفوں کا جو چارج ہے ان کے اوپر، اس کے اوپر FBI کے ایجنٹ نے ایک بیان حلفی جمع کروایا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں تو بندہ تفصیل پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کا بھی ذکر ہے کہ ان کا ٹین ایجر جو بیٹا ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور غزنی پروونس میں یہ کس جگہ پہ ان کو پکڑا گیا، اور ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ان کی بچی بھی ان کے ساتھ تھی جس وقت ان کو پکڑا گیا۔ بڑی وائلنٹ اریسٹ تھی جس میں ان کی بچی کی جو ہے بچی فوت ہو گئی، بیٹا بعد میں بچ گیا تھا، بیٹے کو بعد میں فیملی کے حوالے کر دیا گیا۔ پر اینی وے یہ FBI کے ایجنٹ نے پوری یہ سٹوری سنائی ہے، جس میں وہ ایک کیپٹن بھی ہے، اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ کیپٹن آیا، ساتھ اس کے یہ تھا، بندوق ادھر رکھی گئی، یہ وہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی اور مذائقہ خیز قسم کی سٹوری۔ اور FBI کا جو ایجنٹ ہے اس کا نام ہے جی مہتاب سید، اور اس نے جناب یہ بیان حلفی جمع کروایا ہوا مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر، اور مجسٹریٹ کی عدالت میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جو ذرا سا بھی کریٹیکل تھنکنگ رکھتا ہو، وہ اس سٹوری کے اندر بہت سارے لکوناز ڈھونڈ سکتا ہے۔ سٹوری کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ماننا تھوڑا سا مشکل ہے، کہ وہ افغانستان پہنچی ہوئی تھی، ساتھ بچے کو بھی وہ لے کے گئی ہوئی تھی، اور پھر وہ اس طرح انہوں نے بندوق اٹھا لی اور بندوق اٹھا کے کہا کہ میں امریکنز کو مار دوں گی، اور پھر اللہ اکبر کے نعرے لگاتی رہی، اور یہ اور وہ اس ٹائپ کی ساری سٹوری بنائی گئی۔ اور اس سٹوری کے اوپر امریکہ کی عدالت نے ان کو 86 سال کی قید سنا دی۔ اور وہاں پہ جب یہ سارا مقدمہ چلا، اور اس مقدمے کے اندر وہاں پہ جج صاحب نے یہ کہا کہ اب جیوری نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جو امریکن ہیرو ہے یہ کیپٹن، اس نے بھی وہاں پہ گواہی دی، اس کی بات پہ یقین کرنا ہے یا عافیہ صدیقی کی بات پہ یقین کرنا ہے۔ تو وہ کتنا ڈیو پروسیس آف لا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، باقاعدہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو واچ بھی کریں گے اس کیس کو، لیکن اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ہوئی، آئین اور قانون کے مطابق ہوئی، اور اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔
اور یہ اسی دور میں ہوا جب مشرف صاحب جو ہے ان کی یہاں پہ حکومت تھی، جس میں اسحاق ڈار صاحب نے خود بھی ایک بیان حلفی دیا تھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا وہ سارا بعد میں کہا گیا کہ وہ انڈر ڈیوریس انہوں نے دیا، تو کتنا ڈیو پروسیس آف لا تھا وہ تو ان کو خود بھی پتا ہے۔ میاں صاحب کو جو سزائیں ہوئی اس وقت کہا گیا کہ جی وہ بھی ڈیو پروسیس آف لا ہے، بعد میں یہی لوگ کہتے رہے کہ جی وہ تو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، تو ڈیو پروسیس آف لا کتنا ہوتا ہے کچھ کیسز کے اندر وہ تو ڈار صاحب کو خود بھی پتا ہے۔ پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی سزا کو جائز قرار دے رہے، کیونکہ ان کی حکومت کے دوران جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ باقی ان کی وہاں پہ مارکو روبیو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور اس میں مختلف چیزوں کا ذکر ہوا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پہ کوئی ذکر ہوا ہے، یا دیگر معاملات جو ان کی رہائی کے حوالے سے ہیں ان کے اوپر کوئی زیادہ ذکر ہوا ہے۔ اٹلانٹک کونسل میں بھی جو ڈار صاحب نے خطاب کیا انہوں نے ریئر ارتھ منرلز کا ذکر کیا، منرلز کا کافی جگہ پہ ذکر ہو رہا ہے۔ مارکو روبیو صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ریئر جو ارتھ منرلز ہیں اس کا ذکر کیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے جو ٹویٹ کی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس کے اندر بھی انہوں نے منرلز کا ذکر کیا ہے۔ ٹریڈ اینڈ انہانسنگ، اس میں جو تعاون دونوں ممالک کے درمیان بڑھانا ہے۔ کریٹیکل منرلز سیکٹر، تو یہ منرل کافی زیادہ ہو رہا ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی کافی منرلز کے ذخائر کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ تو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سارا ایریا ہے اس کو دوبارہ وفاق کے زیر انتظام کر دیا جائے گا۔ یہ JUIF کے رہنما حافظ عبداللہ صاحب کافی دفعہ فرما چکے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، پر آئی ڈونٹ نو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کوئی منرلز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ ٹویٹ بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ کریٹیکل منرل سیکٹر کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب وہ کون سے منرلز ہیں، وہ پاکستان میں کس جگہ پہ ہیں جہاں پہ امریکہ کو انویسٹمنٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے امریکہ آئے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، اگر اس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں یہ تو ایک پازیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اچھا، جس طرح ڈار صاحب نے وہ کہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت سب کچھ چل رہا ہے، امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی اسی کے تحت سزا ہوئی، اور پاکستان کے اندر بھی جناب ڈیو پروسیس آف لا تو جاری ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، کل رات کو ہی نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی یہ تصویر شیئر کی کہ فیصلہ آباد میں رات کے 2 بجے تک ٹرائل چل رہا ہے، ڈیو پروسیس آف لا چل رہا ہے، ٹرائل چل رہا ہے۔ فیصلہ آباد کا جو مقدمہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اور ان سب کو بھی سزائیں متوقع ہیں کہ ان کو بھی سزائیں ہو سکتی ہیں، اور رات گے تک جناب یہ ٹرائل چلائے جا رہے ہیں۔ اور یہ فیصلہ آباد کی عدالت سے کسی نے سیلفی شیئر کی ہوئی تھی اور نعیم حیدر پنجوتا نے